ہوں بڑی کچھ ایسی جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، چشمے بینا ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی حسن کی تلاش میں نظر رہتی ہے۔ نظر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی حسین چیز کو دیکھے۔ جب انسان آنکھیں کھلی رکھتا ہے، مختلف مقامات پر جاتا ہے، اس کی اپنے اپنے چوائسز ہوتے ہیں، مختلف اس کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے کسی اچھی جگہ کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ میری فطرت میں ایک جو راہ رو اور جو ایک کسی راہ پہ چلنے والا، تحقیق کرنے والا، سمجھنے والا، جاننے والا، شوق رکھنے والا شخص نکلتا ہے تو پھر اس کی نگاہوں میں اس کی اپنے کچھ مرغوب مقامات ہوتے ہیں۔ اس ادارہ میں آ کر جو مجھے قلبی تسکین اور جو مجھے روح پرور منظر نظر آیا، میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں۔ آج خانقاہیں جن سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں، ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ جن سے لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں۔ پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے خانقاہوں کی، جن کے اندر کچھ ایسا لوگوں کو سامان سہولت کا ملا ہے، ایسے اطمینان ملا ہے، ایسا خزانہ ملا ہے کہ لوگوں کی توقعات ان سے بھی اسی طرح کی ہیں۔ لیکن جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، جب مادیت کا دور آتا رہ گیا، مختلف سامراجی سازشیں بھی ہوتی گئیں، کچھ لوگ اسی تمنا، اسے شوق گلبوسی میں کہیں سراب پر بھی جا کر ان کا ٹھکانہ ہوتا رہا۔ لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ محبوب حسین چشتی صاحب کو کہ انہوں نے اپنی اسلاف کی اس جاگیر کو، اس حقیقی وراثت کو زندہ رکھا، جس کے بارے میں میرے ایک بزرگ استاذی المکرم علامہ غلام حسن شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ناموس سے 100 سال اجداد نیک ناموس سے 100 سال اجداد نیک نام، ہرگز فروختم نہ بازار زرگری۔ انہوں نے کبھی منصب اور بازار زرگری میں اپنے بزرگوں کے اس ناموس کو فروخت نہیں کیا۔ آج ہم سیاست کے میدان میں دیکھیں، مناصب کے میدان میں دیکھیں، ہر میدان میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی نقش پا، ان کی غبار راہ سے اٹھنے والے فیوز و برکات دنیاوی منفعت بھی دے رہے ہیں اور اخروی ساز و سامان تو ہے، لیکن وہ حقیقی دولت جو خانقاہوں میں نظر آتی تھی، جو درسگاہوں کا منظر دے رہی تھیں، آج وہ منظر نایاب نظر آتا ہے۔ میں ایک لیڈنگ رول تصور کرتا ہوں، دیکھ رہا ہوں ایسی خانقاہیں بھی ہیں جن سے کام ہو رہا ہے، لیکن جتنی زیادہ ضرورت ہے ان کی تعداد میں جتنا زیادہ فیض ہونے کی، آج وہ لوگوں کی تمنا اور وہ توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو پھر گلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ شکوہ اور کسی کمزوری کی نشاندہی سے مراد قطعاً کوئی مایوسی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی مستقبل کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا تعین ہوتا ہے، اپنے مستقبل کو دیکھ کر اس کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کے صوفیاء کے خانوادوں میں ہوتا آیا، ہر طرف جب پیچھے کوئی بڑا نام ہوتا ہے، آگے اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کہ انسان آسانی کو پسند کرتا ہے۔ میرا خود ذاتی تجربہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو اس ماحول میں استقامت کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستقامت خیر الف کرامت، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑی کرامت ہے، وہ استقامت جو اللہ رب العالمین نے اس خانقاہ کو عطا کی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس منظر نامے پر ایک چمکتا دمکتا آفتاب کی صورت ہوگی، لیکن یاد رکھو یہ علم جس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، جس کے اندر بہت سی دنیا اور آخرت کے نفع ہیں، بہت سی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، یاد رکھو یہی علم جب یہ صحیح راستے پر نہ ہو تو اس سے ہی تمام ڈسٹرکشن اور تباہی بھی ہوتی ہے، اس سے ہی تمام بدعقیدگی بھی پھیلتی ہے۔ یہ علم ایک بہت بڑا حجاب ہے جس کے اندر بہت بڑے حجاب ہوتے ہیں، لیکن ان حجابوں کو دور کرنے کے لیے کبھی آپ کو کسی اہل نظر یا کسی درسگاہ اور خانقاہ سے ہی فیضیاب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ آپ کو یہاں کتابوں کی تعلیم بھی حاصل ہے اور دین جو نظر سے پھیلتا ہے اس کی تعلیم بھی حاصل ہے۔ یہ یاد رکھو اس خانقاہ سے جو علم حاصل کو ملتا ہے، میں نے عرض کی کہ اس علم کی ایک جہت تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتباً، کہ میں نے علم حاصل کرتے کرتے کتب بن گیا۔ لیکن علم کی ایک جہت وہ بھی ہے جب اس کے ساتھ کوئی تربیت باقی نہ ہو، جب اس کے ساتھ
کوئی ایسی تدریب کا ماحول نہ ہو تو پھر یہی مختلف پریشانیاں اور مختلف ایسی علائشیں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ جس اس خانقاہ سے میں نے تسلسل کے ساتھ یہ دیکھا ہے، فقط جو بات وہی کروں گا جو دل سے جس کو محسوس کیا ہے، آنکھ نے جس کا مشاہدہ کیا ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک ایسا منظر نظر آتا ہے کہ پیر صاحب نے جس جود مسلسل کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا، اللہ رب العالمین اس میں برکتیں عطا کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مشن کو اس طرح اپنے ساتھ رکھا کہ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا، وہ ان کی تربیت میں وہ کمال ملا، اور آپ کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی دو مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو ہمیشہ پھول کی تلاش میں رہتی ہے، اس سے اخراج شفا کی صورت میں ہوتا ہے، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ غلاظت کی تلاش میں رہتی ہے، اس سے جراثیم اور مختلف بیماریوں کا اخراج ہوتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں کیونکہ وہ مرض سے نفرت کرتے ہیں، مریض سے نفرت نہیں کرتے، صوفیاء کے ہاں اس مکھی کی مثال ہوتی ہے ان سے پروردہ لوگوں کی جو شہد پیدا کرتی ہے، جس سے ہمیشہ شفا بکھرتی ہے، جس سے ہمیشہ خوشبوئیں بکھرتی ہیں، جس سے ایسے کمالات بکھرتے ہیں کہ دنیا اس سے ہمیشہ مستفید رہتی ہے۔ صوفی رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا وجود کائنات کے لیے رحمت ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے فیوز و برکات ہوتے ہیں جس سے کائنات استفادہ کرتی ہے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوتی، الفاظ کی اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہوں گا اور بزرگوں سے دعا کی درخواست کے ساتھ یہی عرض باقی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے جناب محترم سید مجاہد حسین کاظمی، آپ سے مخاطب تھے۔